معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب سنو لیک، مقام اسکولے، سب ہیڈنگ ہیلو اسکولے۔ دن میں پورے چاند کی دودھیا چاندنی اور سرخ پھندنوں والے جوتے۔ ہیلو، میں نے چونک کر اپنے چار چفیرے دیکھا۔ ہیلو، کہیں سے آواز آئی۔ شہتوت کی سوکھی ٹہنیوں کی بوند والے ایک کمرے میں کوئی تھا، سرخ پوشاک میں اور ٹہنیوں میں۔ جو خلا تھے ان میں سرخی کی دھجیاں حرکت کرتی تھیں اور ایک دھوکہ سا ہوتا تھا کہ کوئی ہے۔ پاپولر کے درختوں تلے ایک چھت پر شہتوت کی سوکھی شاخوں کی چلمن میں کوئی تھا، اور پھر کسی اور نے کہا ہیلو۔ اسکولے میں فون تو نہ تھا تو ہیلو کون کہتا تھا؟ یہ ایک عجیب پکار ہے، ایک بظاہر لا یعنی سا لفظ ہے ہیلو، لیکن اس کی ادائیگی ہر شخص جدا جدا کرتا ہے۔ جیسے کسی ایک شخص کی ہاتھوں کی لکیریں دنیا میں کسی اور شخص کی لکیروں سے نہیں ملتی، ایسے کسی شخص کا ہیلو کسی بھی اور شخص سے نہیں ملتا۔ اس کی ادائیگی میں ایک خاص لہک، لچک، تناؤ، غصہ، بے وقوفی یا محبت ہوگی۔ ایک ہیلو سے پرکھا جا سکتا ہے کہ فون کے دوسرے سرے پر جو شخص ہے وہ آپ کے دوستوں میں سے ہے یا حاسدوں میں سے ہے۔ لیکن اسکولے میں تو فون نہ تھا، یہاں ہیلو کون کہتا تھا؟ اسکولے کے کوچہ و بازار، اس کی گلیاں۔ لیکن ٹھہریے، کوچہ و بازار کہنے سے کوئی اور تصور سامنے آئے گی۔ لیکن ٹھہریے، کوچہ و بازار کہنے سے کوئی اور تصویر سامنے آئے گی۔ گلیاں کسی بھی شہر یا قصبے کی ہو سکتی ہیں، تو اسکولے کے فراموش شدہ دریائے برالڈو کے اوپر برفانی چٹانوں کی گود میں سمٹے ہوئے گاؤں کے اندر جو راستے ہیں، اس تہذیب کی آخری سرحد پر واقع آخری گاؤں، آخری آبادی میں جن پتھروں اور برفانی نالیوں پر آپ چلتے ہیں، انہیں آپ گلیاں تو نہیں کہہ سکتے، ان کے لیے کوئی اور لفظ ہونا چاہیے جو مجھے نہیں سوجھ رہا۔ اسکولے کی ایک تصویر میں نے کیٹو کہانی میں پینٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور ایک اب سنو لیک میں سامنے لانے کی صحیح کر رہا ہوں۔ لیکن لفظوں کی جادوگری میں اسکولے جیسا گاؤں بند نہیں ہو سکتا۔ جیسے غالب کا محبوب اردو میں ہی بیان ہو سکتا ہے، ہیر کا سراپا پنجابی کے سوا کسی اور زبان میں ممکن نہیں، اور طاہرہ کا عشق صرف فارسی میں ڈھل سکتا ہے۔ اسی طرح اسکولے کے لیے کوئی اور زبان درکار ہے، اور میں اس سے آشنا نہیں ہوں۔ پچھلی بار میں اسکولے سے گزر گیا تھا، اس مرتبہ ایک شب کے لیے میں اس کا مہمان تھا۔ اسکولے بقول مسز ایک گزرا ہوا زمانہ تھا۔ اصحاب کہف ایسے لوگوں کی بستی ہے، وہ نیند میں ہے اور باہر زمانہ اور ہے، بدل چکا ہے، کوئی اور سکہ رائج ہو چکا ہے۔ کو پیما میسز نے اسے دیکھ کر کہا تھا، اسکولے میں راستے بے نام ہیں، مکانوں کے نمبر نہیں ہیں، نہ یہاں پیدائش کا اندراج ہوتا ہے اور نہ موت کا، اسی لیے میں یہاں پہنچتا ہوں تو اپنا نام اور وجود بھول جاتا ہوں۔ غالباً اسکولے کو بیان کرنے کے لیے یہی مؤثر ترین اظہار ہے کہ وہاں پہنچ کر میں بھی اپنا نام اور وجود بھول جاتا ہوں۔ نام میں شناخت اور یکتائی کا ایک تکبر ہوتا ہے، وجود میں محبتوں اور ناکامیوں کا خمیرہ آٹا گندھا ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی بستی میں جاتے ہیں تو یہ تکبر اور خمیرہ آٹا آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ صرف اسکولے ہی ایک ایسی بستی ہے جو آپ کے نام اور وجود سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ گیلن روول اپنے کیمرے کے ساتھ اسکولے آیا اور اس کی پہاڑی تنہائی کا اسیر ہو گیا۔ یہ گاؤں 75 میل دور کیٹو چوٹی کا نقطۂ آغاز ہے، ان کے درمیان کوئی انسانی آبادی نہیں۔ اسکولے بیافو گلیشیئر کے اختتام سے ذرا ادھر فاصلے پر ہے، دریائے برالڈو کے اوپر چٹانوں میں آباد ہے۔ میں نے اس گاؤں کے بارے میں تمام جغرافیائی حقائق پڑھ رکھے تھے، میں اس کی تصویریں دیکھ چکا تھا، لیکن میں نے جو اسکولے دیکھا تھا
اس کی حقیقت کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھا۔ صرف یہ کہوں گا کہ یہ زندگی بسر کرنے کے لیے ایک شاندار گاؤں ہے۔ میں بھی گیلن روول کی مانند اس کے جغرافیائی محل وقوع سے آگاہ تھا، بلکہ یہاں پہلے بھی آ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے جو دیکھا اس کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہ تھا۔ یہ ایک اور اسکولے تھا، یہ کوئی اور روپ میں تھا جو میں دیکھ رہا تھا، اور وہ کوئی اور شکل تھی جو 3 برس پیشتر مجھے دکھائی دی تھی۔ ہیلو، پھر کسی نے کہا، اور میں نے چونک کر ہوا کی باز کے سہارے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی جہاں سے یہ آواز آئی تھی۔ ہمارے خیمے حاجی مہدی کے باغ میں سرسبز اور نلاہٹ میں نچڑے ہوئے تھے، اور وہ برف ہواؤں میں سرد ہوتے تھے، اور ہم ان میں رات بسر کرنے کے بندوبست کے بعد پرآسائش اور بے فکر تھے، اور اب اسکولے میں آئے تھے۔ ہیلو، اور پھر شہتوت کی ٹہنیوں والے کمروں اور چکور کھڑکیوں میں سے ظاہر ہونے کے سامان نظر آنے لگے، کھیتوں میں سے جن کی ہریاول پچھلے پہر کی ڈھلتی دھوپ میں نیم سیاہی میں بدلتی تھی، پاپولر کے جھولتے درختوں، ان کے بل کھاتے لچکیلے وجود تلے جو دروازے، کھڑکیاں اور روشن دان تھے، ان میں سے سب کچھ ظاہر ہونے لگا۔ میں نے سنا ہے کہ اسکولے کی عورتوں کے بدن یوک کے دودھ کے ہیں، اور چھونے سے ان کے بدن پر پہلے نیل پڑتے ہیں اور پھر وہ پگھلتی ہیں۔ اس طرح ان کے بدن اسکولے کے کھیتوں کو سیراب کرنے والی برفانی نالیوں میں بہہ جاتے ہیں، اور ان کے زیور اور خوشنما دھاگوں کی بلتی ٹوپیاں اور پاؤں کے پہناوے جو مارخور کے چمڑے اور بھیڑوں کی اون سے بنے ہوتے ہیں، اس اون پر ان پھولوں کے بھڑکیلے رنگوں کے دھاگوں سے کڑھائی کی جاتی ہے، اور ایسے پھول بوٹے ہوتے ہیں جو اسکولے کے کھیتوں میں سے ایسے سر اٹھاتے ہیں کہ برف کے سفید پس منظر میں وہ سرخ، گلابی اور پیلے دھبوں کی صورت میں نمایاں ہو کر الگ الگ دکھائی دیتے ہیں۔ تو جب ان کے بدن ہاتھ لگانے سے پگھل کر اس نالیوں میں بہتے ہیں تو صرف یہی زیور، ٹوپیاں اور پہناوے باقی رہ جاتے ہیں، اور ان کا بدن برفانی نالیوں میں بہہ جاتا ہے، اور ان نالیوں کا رنگ بھی دودھیا ہو جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے، نگر کے اس نوجوان نے سینکڑوں برس پیشتر یہ سنا تھا، لیکن ہم دیکھ رہے تھے 10,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر برالڈو کی چٹانوں کے اوپر برفیلی دھاریوں کی گمشدہ آغوش میں آباد اس آخری گاؤں میں ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں کی عورتوں کے بدن دودھیا ہیں، ان کے ہاتھوں میں اسکولے کی خوش رنگ سوغاتیں ہیں، بھیڑ کی اون کے لبادے اور پہناوے تھے جن پر رنگین دھاگوں کی کڑھائی میں سادگی بھی تھی اور فریب بھی تھا، ٹوپیاں، پوٹلیاں، گول اور چکور کڑھائی کے نمونے، اور ان پر ایسے ڈیزائن بنے ہوئے تھے جو سب کے سب الگ الگ اور جدا تھے، اور اسکولے کے ہر نسوانی ہاتھ کی حسین رونمائی تھے۔ لمحوں میں ہم گھیرے میں آ گئے، ہر چھت پر سے، ہر کھڑکی میں سے، ہر پتھر اور ہر دروازے کی اوٹ میں سے چہرے جھانکتے تھے، اپنے آپ کو روح پوش بھی کرتے تھے، اور اپنے دودھیا ہاتھ بلند بھی کرتے تھے، جن میں اسکولے کی مکمل تنہائی اور ایک روح پوش قبیلے کی مٹتی ہوئی دستکاریاں، روایتیں اور حکایتیں تھیں۔ وہ ہمیں متوجہ کرنے کے لیے ہیلو کہتی تھیں۔ موسم سرما کی طویل، تاریک اور نابینا راتوں میں پتھریلے گھروں کے اندر، برف کے خوفناک سفید آسیب میں سمٹے ہوئے اسکولے کے گھروں کے اندر، نیم تاریکی میں آتش دانوں میں سلگتے اوپلوں اور کوئلوں کی روشنی کے شائبے میں ان کی آنکھیں یہ پہناوے، نمونے اور ٹوپیاں کاٹتی تھیں، اس آس میں کہ کبھی تو سورج کی تمازت اس برف کو پگھلائے گی، اس پر حاوی ہوگی جس نے ان کے گاؤں کو سرد سفیدی میں دفن کر رکھا ہے۔ کبھی تو یہ پگھلے گی، اور پھر اسکولے روڈ پر سکردو سے مسافر آئیں گے، کوہ نوردوں اور پہاڑوں کے اشاک کے قافلے اس گاؤں میں اتریں گے، اور ہم انہیں ہیلو کہہ کر متوجہ کریں گی، اور ان دستکاریوں کو فروخت کر کے سکردو میں جہازوں سے اترنے والا گندم کا آٹا،
گھی، چائے اور چینی اور چوڑیاں خریدیں گی۔ ہم سب حاجی مہدی کے باغ سے اسکولے کے گاؤں میں اترے تو ایک گروپ کی صورت میں تھے، لیکن پہلے ہیلو نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ اسکولے کا یہ بازار ہر ایک خواہشوں اور محرومیوں کی نسبت الگ الگ سجا تھا۔ ہر ایک کا ہیلو الگ تھا اور صرف اس کے لیے کہا گیا تھا۔ میرے ساتھی کونورد بھی دم بخود تھے کہ یہ کیا ہے جس کی ہمیں خبر تک نہ تھی، اور میں ان سے بھی کہیں زیادہ حیرت میں گم تھا کہ مجھے تو خبر تھی لیکن اس کے باوجود کتنی بے خبری تھی۔ ہنرمندی کے ان سجیلے آنکھوں میں اسکولے کی برفانی نالیوں اور کھیتوں کے کنارے اگنے والے پھولوں کے رنگ بھرنے والے دستکاریوں کے نمونوں کی قیمت کیا تھی؟ قیمت صرف دھاگے اور اون کی نہ تھی، ایک مٹتی ہوئی تہذیب کی، اس خوش رنگ آئندہ دنوں میں معدوم ہو جانے والی اس ہنرمندی کی تھی جو سردیوں کی تاریک راتوں میں دودیا انگلیاں کاٹتی تھیں، اور جس نے آئندہ چند برسوں میں اپنا کمال کھو دینا تھا۔ اور ایک ماڈرن اسکولے میں ہمارے بعد جن کونوردوں نے قدم رکھنا تھا، انہیں شائبہ بھی نہ ہونا تھا کہ یہاں اس گاؤں کے راستے میں کھڑکیوں اور شہتوت کی ٹہنیوں کی اوٹ میں ایسے گل کھلا کرتے تھے جن کے رنگ دودیا تھے اور جن کی شکلیں زمانے کو اسیر کرتی تھیں۔ قیمت صرف موہنجو دڑو کی رقاصہ کے آخری رقص کی تھی۔ فی الحال گمان تو یہی ہے کہ اسکولے کے اندر جیپ کا غراتا ہوا بھیڑیا کبھی داخل نہیں ہوگا، صرف اس لیے کہ تھنگل سے آگے جو ایک بظاہر ناقابل عبور بلندی ہے اسے عبور کرنا ممکن دکھائی نہیں دیتا، لیکن چند برس پیشتر تک یہ بھی تو ناممکن لگتا تھا کہ جیپ اسکولے کے دامن میں تھنگل تک پہنچ جائے۔ چنانچہ یہ کچھ پتہ نہیں کہ یہ گمان بھی باطل ثابت ہو، کوئی راستہ نکل آئے، ترقی اور تمدن کوئی نئی راہ تلاش کر لے، اور اسکولے کے پتھر اور شہتوت کے در و دیوار جو ہزاروں برسوں سے صرف برالڈوں کا شور، چٹانوں اور برفوں میں دراڑیں پڑنے کی مہیب آوازیں اور برف کے پگھلنے کی سرگوشیاں ہی سنتے آئے ہیں، جیپ کے بھیڑیے کی غراہٹ سے کانپنے لگیں۔ کیا پتہ؟ گیلن روول نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا تھا۔ سبزے کے سایہ دار راستوں کی بجائے جیپیں دھول اڑاتی ہوئی اسکولے میں داخل ہوں گی، لکڑی کے پل اور یہ مویشی متروک ہو جائیں گے، دھات اور دھڑ دھڑ کرتے ٹریکٹر آ جائیں گے، نئے گھر، سڑکیں اور چوک اس لینڈسکیپ پر چھا جائیں گے جہاں اب ایک بے ترتیب پتھریلی چار دیواریوں اور قدرتی مناظر کا ایک توازن ہے اور لینڈسکیپ کا ایک حصہ ہے۔ یہاں گندم، جو اور خوبانی کی بجائے نوٹوں کی کرنسی آ جائے گی، ایک تنہا اور آزاد تہذیب کے بجائے باہر کی دنیا سے رابطہ ہوگا اور اس کا اثر در آئے گا۔ طبی سہولتیں بہت ہو جائیں گی اور آبادی میں اضافہ ہوگا، اور اس کے باوجود ہم کون تھے اور اس گاؤں کی ترقی پر اعتراض کریں گے کہ ہم اسکولے کو تہذیب کی ان آسائشوں سے محروم رکھ سکتے ہیں جن سے ہم خود لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ لاہور میں گلبرگ میں ہمارے گھر میں تو گیس ہیٹر ہوں، ایئر کنڈیشنز ہوں، ہم پیئر کارڈین کے ڈیزائن کردہ ملبوسات زیب تن کریں اور ہماری شامیں چینی، اطالوی اور امریکی ریستورانوں میں گزریں، اور ہمارے پاس ڈرائنگ رومز میں کرسٹل کی زیبائش کے پہلو با پہلو اسکولے کی ٹوپیاں، موزے اور کڑھائی کے نمونے سجے ہوں۔ لیکن ہم یہ آسائشیں اسکولے کے لیے نہیں چاہتے، ہم تو اسے قدیم، نیم وحشی، نیم بھوکا، ترسا ہوا، طویل برفانی سردیوں میں ٹھٹھرتا ہوا، طبی سہولتوں کے بغیر مرتا ہوا ایک پر اسرار میوزیم ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور میوزیم ایک ایسی جگہ ہے جس میں کوئی بھی رہائش کرنا پسند نہیں کرتا، چند لمحے حیرت اور اچنبھے میں گزارتا ہے اور پھر باہر آ جاتا ہے۔ اسکولے میں بہت کم عورتیں ہوں گی جو 40 برس کی عمر سے تجاوز کرتی ہیں، وہ بمشکل 12ویں برس میں داخل ہوتی ہیں تو ان کی شادی کر دی جاتی ہے، 20 برس تک
وہ متعدد بچوں کی مائیں بن کر انہیں برسر عام اپنا دودھ پلاتی ہیں۔ 30 برس کی ہوتی ہیں تو ڈھلنے لگتی ہیں، اور اسی لیے اس کولے میں ہمیں جو شکل نظر آئی، تصویر نظر آئی، کیونکہ تصویر کو اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ وہ دھندلا کر پرانی ہو سکے، اور اس کے باوجود ہم خود غرض تھے، یہی چاہتے تھے کہ اس کولے ہمیشہ ایسا ہی رہے۔ ہیلو، وہ جادوئی منتر تھا جس کے آلاپ سے کونورد ان کی جانب متوجہ ہوتے تھے، اور وہ چھپتے ہوئے روح پوش اور ظاہر کے درمیان اس کولے کی کاریگری کے اچھوتے نمونے ہاتھوں میں بلند کرتی تھی۔ ایک نسبتاً ڈھلتی عمر کی خاتون بار بار مارخور کے چمڑے کے رنگ برنگے دھاگوں کی دیدہ زیب کڑھائی کے سرخ پھندنوں والے جوتے میرے سامنے کرتی تھی کہ انہیں خرید لو۔ یہ جوتے یا بوٹ میری نظر میں آباد ہو گئے۔ وہ اتنے منفرد اور اس ماڈرن عہد سے باہر کے نمونے تھے، اتنے زندہ تھے کہ ان میں مجھے دودیا پاؤں بھی نظر آتے تھے۔ میں بظاہر ان سے لاپرواہ دوسری لڑکیوں سے چھوٹے موٹے بیگ اور پوٹلیاں خریدتا رہا اور دعا کرتا رہا کہ یہ خاتون مایوس ہو کر کہیں چلی نہ جائے۔ یہ خوش رنگ پہناوے اب میری اسٹڈی بیورو کے اوپر پڑے ہیں، اور ان میں اب بھی اس کولے کی زوال پذیر مہک ہے۔ میرا جب جی چاہتا ہے میں چلتا ہوا اس کولے پہنچ جاتا ہوں۔ میں نے اس کولے کی کھڈیوں پر بنی ہوئی ایک اونی واسکٹ بھی خریدی، جس پر رنگین دھاگوں سے گل بوٹے کاڑے گئے تھے اور بلند سینگوں والے مارخور بنائے گئے تھے۔ یہ مارخور چلاس کی قدیم چٹانوں پر کھدے جانوروں کے ہم شکل تھے۔ وہ ہزاروں برس پہلے کھودے گئے تھے، لیکن اس کولے آج بھی اسی ڈیزائن پر ٹھہرا ہوا تھا۔ اس واسکٹ کے رنگوں کا امتزاج ایسا تھا کہ سفر کے دوران جب میں ایک شام بیافو گلیشیئر کے عین اوپر ایک آبشار تک گیا تو وہاں برفانی پھول ان کے رنگوں کے اندر، جب میں یہ واسکٹ پہن کر گیا تو گم ہو گیا، کیونکہ اس کے دھاگوں کے رنگ ہو بہو وہی تھے۔ میرے ساتھی، جن میں سے بیشتر پہلی بار اس کولے آئے تھے، اپنے حواس کھو بیٹھے تھے۔ وہ کسی کو انکار نہ کرتے تھے اور ہر ہیلو کو خرید رہے تھے، اور شاید اسی لمحے میں نے اسے دیکھا، اسے جو برفانی چیتے کی کھال پہنے، پشت پر گوشت اور پنیر اٹھائے، ایک طویل برف سفید مسافت سے تھکا ماندہ، سنو لیک کی چاندنی سے حواس باختہ، اس چاند رات میں اپنے گرد پاگل ہوتے ریچھوں، چیتوں، بھیڑیوں اور مارخوروں کی یاد میں بلایا ہوا مجھے دیکھتا تھا، اور تحیر کہاں تک ساتھ دے، وہ میرے سامنے آیا تو گویا ایک آئینے کی صورت آیا۔ وہ میرا ہمزاد تھا، میرا ہم شکل تھا، میں تھا، اور تحیر اس کی آنکھوں میں بھی تھا۔ میں اس کے اور وہ میرے لباس کو تکتا تھا، اور شاید اسی لمحے میں نے اسے بھی دیکھا تھا۔ اسے علم ہی نہ تھا کہ طویل موسم سرما بیت چکا ہے۔ اس زمین دوز کوٹھڑی کے باہر، جس میں برفانی راتوں میں اوپلوں کی آگ جو سلگتی تھی اس کے چہرے کو سیاہ کرتی تھی، موسم بدل چکے تھے۔ باہر اس کولے کے اوپر برفیں پگھلنے لگی تھیں اور ان کے پانی راستوں میں بہنے لگے تھے۔ باہر اس کولے کے اوپر برفیں پگھلنے لگی تھیں اور ان کے پانی راستوں میں بہنے لگے تھے۔ برالڈو کے کناروں پر برف کی مرگ سفیدی کی بجائے ہریاول تھی جو پھوٹتی تھی، اور کرمچی پھول تھے، اور برالڈو کے پانی بے محابہ بہتے تھے اور برف کے تودوں سے اٹکتے نہ تھے۔ وہ آنکھ بھر کے اگر مجھے دیکھتی تھی تو مجھے نہ دیکھتی تھی، کیونکہ مجھ میں دیکھنے کے لائق کچھ نہ تھا۔ وہ تو اسے دیکھتی تھی، اسے جو میرا ہمزاد، میرا ہم شکل تھا۔ وہ اس ہیلو کے تھیٹر میں شامل نہ تھی۔ ایک پتھر کی اوٹ میں ایک برفانی ندی کے کنارے وہ اپنے بچوں کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ صرف تماشا دیکھنے آئی تھی یا اسے دیکھنے جو میرا ہم شکل تھا؟ اس نے اپنے ابھرے ہوئے سینے سے لبادہ پرے کیا اور اپنے بچے کو قریب کیا۔ اس ایک لمحے میں پورے چاند کی سفید دودیا چاندنی پورے اس کولے میں پھیلی، اور مجھے یقین آ گیا کہ اس نے جو سنا تھا سچ سنا تھا۔
اس کولے کی عورتوں کے بدن دودھ کے ہیں، جو ملائمت اور سنگ تراشی کے سفید چاند میں نے ایک نظر میں، ایک لمحے میں دیکھے۔ ان سے مجھے یقین آیا کہ اس نے سچ سنا تھا۔ میں نے اس بار اس کولے میں گلابی کھیت نہیں دیکھے تھے، صرف وہ کھیتیاں دیکھی تھیں جن میں دودھیا فصلوں کے دائرے تھے۔ ہیلو، کسی نے کہا۔ کس نے کہا؟ میں آج تک نہیں جان سکا۔